بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خصوصی پیشکش دعا سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیریز کے ذریعے ہم قرآن و سنت سے ماخوذ دعائیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے اور خصوصاً سمجھ کر پڑھنے سے ہماری یہ عارضی زندگی امن کا گہوارہ بن سکے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ اسی سلسلے میں آج ہم سب ایک اہم دعا سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹائٹل اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، تزکیہ نفس کی دعا، یعنی دعا فار اسپریچول پیوریفیکیشن۔ ہمارے نفس کا تزکیہ کیسے ہو اور تزکیہ نفس ہے کیا، اس پر انشاءاللہ کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم وہ دعا کے الفاظ سیکھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2722 سے ماخوذ ہے یہ دعا۔ اب یہ جو دعا ہے اس کا میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا، اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہم یعنی اے اللہ، آتی نفسی تقواہا، کہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکیہا اور اس کو پاک رکھ، پاکیزہ فرما دے، پاک فرما دے۔ انت خیر من زکاہا، کیوں؟ تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ ایک بندہ مومن، ایک وہ شخص جس نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کو، اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کر دیا، رب کی مرضی، اپنے خالق کی، اپنے رازق کی، مالک کی مرضی جان لی، کیونکہ اسے مقصد حیات کا پتہ چل گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کائنات، یہ زندگی، یہ چند روزہ ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، رخصت ہونے کے بعد حساب کتاب ہوگا، رب کے حضور حاضری ہوگی، اس سے ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو زندگی ہوگی وہ ابدی ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، وہاں کی نعمتیں بھی ابدی ہوں گی، وہاں سے پھر نہ وہاں موت ہے اور نہ وہاں فنا ہے۔ بہرحال یہ دعا اور اس دعا کے یہ الفاظ، اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ اب اسی کو ہم ذرا ایک دوسری زبان میں بھی دیکھ لیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے اللہ میری آتما کو، میرے نفس کو، عرف عام میں نفس کو آتما کہہ دیں گے، کہ میری آتما کو اس کا تقوی، پرہیزگاری عطا فرما، وزکیہا اور اسے پوتر کر دے، پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، کیونکہ تو ہی سب سے بہترین پوتر کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا سنرکشک اور مالک ہے۔ یہ ہندی میں اس کا ہم نے انواد یا ٹرانسلیشن دیکھا۔ اب ذرا انگلش میں بھی دیکھ لیں، اس کے بعد کچھ مختصر سی بات کریں گے۔ پھر سے سمجھیں، اس کو پڑھ لیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ او اللہ گرانٹ پائٹی ٹو مائی سول، یعنی نفس، وزکیہا اینڈ پیوریفائی اٹ، انت خیر من زکاہا، فار یو آر دا بیسٹ آف دوز ہو پیوریفائی اٹ، انت ولیہا و مولاہا، یو آر اٹس گارڈین اینڈ اٹس ماسٹر۔ یہ بندہ اپنے رب سے یہ الفاظ کہہ رہا۔ اب ظاہر ہے یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے ہیں، تو ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اول تو ہم دعا کسی بھی زبان میں، کسی بھی کن الفاظ میں کر سکتے ہیں، کسی بھی الفاظ کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن کتنا ہی بہتر ہو کہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں
کن الفاظ کے ذریعے دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں مختلف مواقع، مختلف حالات میں کیا کچھ اپنے رب سے مانگا، تو وہ سلیقہ اور وہ تمیز ہمیں بھی آنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، سمجھ لیں اچھی طرح کہ اصل بات یہاں جو ہے وہ تزکیہ نفس کی ہے۔ تو نفس کا تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک کچھ آیات ہیں جن کی طرف میں آپ کا جو ہے وہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، دھیان آپ کا ادھر جانا چاہیے۔ وہ ہیں سورۃ الشمس کی آیات کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جب وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا، اسے الہام کر دیا اس کا فجور اور اس کا تقوی، یعنی بنیادی طور پر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ عمل بھی، یہ اس کے اندر ایک یوں سمجھ لیں ایک تمیز پیدا فرما دی کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، حق اور ناحق کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ فجور یعنی اس کے اندر برائیاں اور پھر اس کے بعد تقوی، یہ دونوں چیزیں یعنی بھلائی، اسے الہام کر دیا، بائی ڈیفالٹ موجود ہے۔ اب جب یہ چیز موجود ہے تو اس کا جو مقصد ہے، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمیز ہمیں دی کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کرنے لگیں، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے لگیں، تو اس کا اگلی دو آیات میں مقصد بھی بیان فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص، کامیاب ہو گیا، کام نکال لے گیا، یقیناً فلاح یاب ہو گیا، الٹیمیٹ سکسیس اس کے حصے میں آ گئی۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اس کا یعنی کس کا؟ نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی اس کے اوپر ماحول کے اثرات کے ذریعے انوائرمنٹ میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے حالات، احوال و کوائف کے ذریعے ہمارے اوپر جو کچھ نفس کے اوپر گندگی آ گئی، جو کچھ اس کے اوپر کالخ آ گئی، جو اس کے اوپر کچھ ایسے عناصر، ایسی چیز موجود ہو گئی وہاں پر جس کے ذریعے حق کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، تو ایک انسان جو صحیح اس سالم ہے، عقل اور فہم رکھنے والا ہے، شعور رکھنے والا ہے، تو یہ اس سے امید کی جاتی ہے کہ اسے پاک کرے، صاف کرے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ، سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اور خائب و خاسر ہوا، ناکام و نامراد ہوا، کون؟ من دساہا، جس نے اسے کیا کیا؟ چھپایا، دبایا، ٹھیک ہے، یعنی وہ عمل نہیں کیا پاک کرنے والا عمل۔ اب یہاں پر یہ جو زکاہا اور دساہا، اسے سمجھ لیں، یہاں پر دو الفاظ مل رہے ہیں۔ زکاہا یعنی اس سے ہمیں نکلتا جو اس کا تزکیہ لفظ ہے، تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، ابھارنا، نشو و نما دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دساہا، اس سے جو مصدر ہے اس کا وہ تدسیہ ہے، تدسیہ مطلب ہوتا ہے چھپانا، دبانا، اغوا کرنا یا گمراہ کرنا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو مد مقابل آمنے سامنے رکھ کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بھلائی اور برائی کی تمیز دی ہے تو ہم سے اس کا مطالبہ بھی ہے کہ شعوری طور پر ہم خود کو بیدار کریں، عقل اور دل کی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے رب کی معرفت حاصل کریں اور ربانی جو الہی ہدایات ہیں ان پر عمل کریں۔ اب اس راستے میں ظاہر سی بات ہے رب کی مدد، اس کی خاص توفیق، اس کی مرضی، اس کی منشا اور اس کی خصوصی عنایت و مدد، اس کا کرم ہمیں چاہیے۔ اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں، ہم نامکمل ہیں، ناتمام ہیں۔ تو بس اسی لیے یہ دعا کرنی ہے۔ اب اس دعا کو کرتے وقت اپنے رب کے حضور ہمیں اس بات کی پوری جو ہے توجہ رکھنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے مقصد کو سمجھنا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے ایک انسان صحیح راستے کی تلاش میں نکلتا ہے تو ہمارا رب معاذ اللہ ظالم نہیں ہے کہ وہ ہمیں
ہمیں یوں ہی جو ہے وہ گمراہ کر دے گا، نہیں، وہ تب تک بندے کو گمراہ نہیں کرتا جب تک بندہ خود حق اس پر واضح ہو جائے، اور حق کو حق جان کر کے بھی وہ اس سے منحرف ہو جائے، اعراض کرے، کنی کاٹے، اگنور کرے اس حق کو، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر ہدایت سے وہ اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم پھر سے ان الفاظ کو دہرا لیں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اب آپ اس پر غور کریں انشاءاللہ، اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اس کو خوب اچھی طرح یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔